اگلی جو کتاب ہے وہ ہمارے بہت بڑے نقاد، بہت بڑے آدمی فتح محمد ملک صاحب، پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی سوانح عمری ہے، اور اس پر ایک اتنے ہی بڑے آدمی، ہمارے بہت کمال درجے کے شاعر جناب افتخار عارف صاحب گفتگو کریں گے۔ میں دونوں سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ اور یہ سیشن اس حوالے سے بھی بہت خوبصورت ہے کہ اس میں غازی صلاح الدین صاحب، ڈاکٹر جعفر احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کشور ناہید صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اقصی مفتی تشریف فرما ہیں۔ بڑے لوگ ہیں جو ہمارے زمانے کے بڑے لوگ ہیں، وہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو۔ تو چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، ہر سیشن میں یہ مسئلہ رہتا ہے، تو میں افتخار عارف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اس سوانح عمری پہ ایک تعارفی گفتگو فرمائیں۔ ابھی ضیاء جو ہیں وہ اردو کے استاد ہیں، اور اردو کے اساتذہ میں مبالغہ ناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بلا شبہ فتح محمد ملک صاحب ہمارے زمانے کے بہت اہم اور بہت ہی مختلف نقاد ہیں۔ میرا ان سے تعارف بہت پرانا ہے، اور پہلا تعارف میں ان سے خفگی کا ہے، جب ان کی پہلی کتاب تعصبات شائع ہوئی تھی تو انہوں نے دو ایک باتیں اس میں ایسی کہہ دی تھی میرے ممدوحین کے بارے میں جو مجھے اچھی نہیں لگی، تو میں فوراً ان کے خلاف ہو گیا۔ اور بہت مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے ممدوحین کے بارے میں کوئی ناسزا ناروا کلمہ کہے۔ انہوں نے راجستھان محمود آباد کے بارے میں کوئی دو ایک باتیں ایسی کہہ دی تھی جو ایسی بات بھی نہیں تھی، مگر مجھے ایسا لگا، نوجوانی میں ذرا سی دیر میں آپ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کے تعصبات کے بعد ان کو پڑھتا رہتا تھا، ظاہر ہے ہم سب فنون میں چھپتے تھے اور اس سے تعلق تھا، اور ان کا شمار فنون کے جو مسلمہ لکھنے والے تھے اور جو مستقل لکھنے والے تھے اس میں فتح محمد ملک صاحب بھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کا رجحان ظاہر ہے، آپ نے اگر سوانح ابھی نہیں دیکھی ہوگی تو اس میں کوئی آپ کو بہت چونکا دینے والی بات، کوئی سنسنی خیز انکشاف، کوئی سنسنی خیز اعتراف آپ کو اس کتاب میں نہیں ملے گا۔ اتفاق سے میرے ایک رفیق کار ہیں، اور اس کے بعد ہماری ملک صاحب سے دوستی اور تعلق اور محبت میں اضافہ ہوتا رہا۔ بعض اوقات میں نے ملک صاحب سے جھگڑا بھی کیا اور اس کا اظہار بھی برملا کیا، مگر ایک ایسا تعلق تھا جو پورے کم سے کم 40 برسوں کو محیط ہے۔ جب یہ ہائیڈلبرگ میں تھے اس وقت ہماری دوستی، تعلق، میری نیاز مندی ان سے بڑھ گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ان کے تعصبات ہیں، اور ان تعصبات کے بارے میں میرا بھی تعصب اسی طرح کا ہے، اور یہ ان کا تعلق جو ہے وہ
ان کی مدافعت بھی کرتے ہیں اور ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، مگر میں کیونکہ ان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں صرف اپنے تعصب کو پالتا رہتا ہوں۔ پاکستان کے بارے میں ہماری جو تنقید ہے اس کے بڑے آدمی ہیں۔ اس کتاب سے آپ کو ایک تہذیبی منظرنامہ بھی ملے گا، ایک سیاسی منظرنامہ بھی ملے گا، ایک نظریاتی نشیب و فراز بھی ملیں گے، اور ایک ایسی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو یہاں سے پیچھے دیکھیں، اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا منصب ہو سکتا تھا اس پر یہ فائز رہے، یا اسلامک یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا سربراہ کے طور پر، آج کل اقبال چیئر جو ہماری ایکسیلنس یونیورسٹی کا ہے اس پہ فائز ہیں، مقتدر قومی زبان کے صدر نشین رہے، شعبہ قائد اعظم یونیورسٹی میں انہوں نے شعبہ قائم کیا، اور پاکستانی میرے خیال میں پاکستانیات کے بارے میں یہ پہلا شعبہ تھا جو قائم کیا گیا تھا، اور وہ ملک صاحب کی سربراہی میں ہوا اور اس پہ کام کر یہ تو ان کا یہ سارا سفر انہوں نے اپنا بہت دیر یہ ان کا ایک تعلق پیپلز پارٹی سے رہا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے بارے میں غازی صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں، ان سب کا یہ خیال تھا اور شاید ابھی تک ہے کہ یہ ایک بائیں بازو کی نظریاتی پارٹی ہے، اور ہمیں بھی اس غیر فہمی میں بہت دیر انہوں نے ڈالے رکھا۔ حالانکہ جتنے جاگیردار اس پارٹی میں ہیں اتنے شاید کسی اور پارٹی میں نہیں ہیں۔ میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اور ہم دونوں، یہ کم میں زیادہ ان سے مخلصانہ تعلق میرا ہے، اور میں ان کو شوق سے پڑھتا ہوں، جہاں یہ بول رہے ہوتے ہیں میں ان کو سننے جاتا ہوں۔ ان پر ایک الزام لگتا ہے کہ یہ یہاں پر خواتین بیٹھی ہیں، وہ لفظ میں استعمال کرتے ہوئے رک گیا بہت، انہوں نے یہ بعض اوقات بعض لوگوں کے نزدیک یہ تجاوز کرتے ہیں اپنے نظریاتی تعصبات کے حوالے سے۔ اچھا، مجھے یہ اسی وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ یہ شدت سے، اگر آدمی محبت کرے اور اس میں شدید بھی نہ ہو تو اس پہ خدا کی لعنت۔ تو ان کی جو محبت ہے پاکستان سے اور دین سے، اور اس کتاب میں یہ سب چیزیں کبھی کھلے لفظوں میں بیان ہوئی ہیں، کبھی ذرا دبا کے بات کہی ہے، مگر ان کی تربیت میں بہت سے عناصر شامل ہیں جس کا ذکر آپ کو اس میں ملے گا۔ ان کے والد ماجد جو تھے وہ ایک عالم دین تھے، اور ایک عالم دین نے ان کو پڑھنے کے لیے ایک ایسی جگہ بھیجا جہاں بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو فساد پھیلانے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ان کا نام تھا غلام جیلانی برق، 2 قرآن اور 2 اسلام اور 2، چنانچہ وہ تربیت جو ہے وہ آج تک ملک صاحب کے اندر ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، بعض اوقات یہ اس کو چھپا جاتے ہیں، مگر مجھے اسی لیے اچھے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے یعنی میری بھی عمر بڑھتی جاتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی عمریں بتا کر خوش ہو لیتے ہیں، اور میں نے تو ایک فہرست بنائی ہوئی ہے کہ کون سا شاعر کتنے برس جیا، اور اس میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ملک صاحب ابھی بھی تمام تقریبات میں جب بھی تشریف لاتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے بہت سیکھتا ہوں۔ ہائیڈلبرگ کے بہت سی باتیں انہوں نے نہیں لکھی، ایسی باتیں جو ان کو لکھنا چاہیے تھی جو انہوں نے دیکھی تھی۔ بعض ایسے لوگوں کے بارے میں، اچھا کسی کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اچھا وہ بھی کوئی آدمی ہوا جس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اگر جھگڑا بھی نہ ہو، حل یہ ہے کہ انہوں نے
وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی کوئی بات نہیں لکھی نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی. اچھا، مساوات میں بہت دیر رہے حنیف رامے صاحب کے ساتھ. ان کی زندگی میں حنیف رامے صاحب کا بہت رول ہے، اور یعنی میں بھی ان کا بہت نیازمند ہوں. اور زندگی ظاہر ہے کہ جو آدمی نشیب و فراز سے گزرتا رہتا ہے، ایک آدمی کلی طور پر ایک سیدھا سادہ سا، یہ بھی عرفان کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ بھی کوئی آدمی، چنانچہ انہوں نے اپنی شخصیت کے بہت سے رخ ایسے ہیں جو چھپائے ہوئے ہیں، جو میرے علم میں ہیں، اور وہ بھی انہی کی وجہ سے انہوں نے بتایا ہے تو میرے علم میں آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے چیزوں کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو، اقبال کو، پاکستانیات کو، یہ اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، مگر ایک کنسسٹنسی جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو ہے تسلسل کے ساتھ اس پر یہ قائم ہے. اور یہ جو آپ ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اسلامی مساوات وغیرہ کا قصہ ہے، یہ حنیف رامے صاحب نے اس کو فروغ دیا تھا، اور وہ انہوں نے سوشلزم کو مسلمان کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا، جب بھی دو نظریے جو متضاد اور متخالف ہیں ان کا کوئی سنتھیسس پیش کیا جائے تو اس میں بہت سی ایسی منزلیں بھی آتی ہیں جس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر ملک صاحب نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. شاعروں اور ادیبوں کی باتیں بھی اس میں ریکارڈ کی ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو ان کے علم میں تھیں جو انہوں نے ریکارڈ نہیں کی ہیں. اور جو مثلاً قاسمی صاحب ان کی زندگی کے ایک بہت اہم آدمی ہیں، غلام جیلانی برق ان کی زندگی کے بہت اہم آدمی ہیں. انہوں نے احمد فراز کے بارے میں بھی بہت ہی گفتگو کی ہے. اسلام آباد کی اور پاکستان کی جو سیاست ہے، ادبی سیاست بھی اور جو ملکی قومی مسائل ہیں ان پر بھی ان کی گفتگو بہت واضح ہے. اور ہمارے کچھ دوست جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کو مسلمان ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب جو ہیں ابھی. اچھا، یہ کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات یہ ایسے لوگوں کو مسلمان کرنے پر بضد ہوتے ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے گریز کیا. اور یہ میرا ان سے ایک رشتہ بھی ہے. ان کی جو ہماری جو بھابھی تھیں انہوں نے مجھے بھائی بنایا ہوا تھا، اور میں ان کے گھر میں میرا بہت عمل دخل ہے، بچوں سے، بیٹی سے، بھابھی سے، ان کے بھائیوں سے، اور اچھے لگتے ہیں مجھے اور قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ غالباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور برا نہ مان جائے کہ اب یہ 87 برس کے ہو گئے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت، ان کا دل جو ہے وہ پہلے ساتھ نہیں دیتا تھا، اب اس میں پیس میکر لگا ہوا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جن کے دلوں میں پیس میکر لگا ہوا ہوتا ہے وہ اصلی دل سے کس قدر مختلف ہوتا ہے، یہ مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا معلوم اس دل میں جو اصل والا دل ہے اس میں کیا کیا تھا. اس کا انکشاف انہوں نے اس میں نہیں کیا. اور مگر ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض باتیں کہی جاتی ہیں کہ اعتراف کیا جانا چاہیے، تو ہمارے ہاں اکثر اعتراف جو ہیں آپ بیتی میں وہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. ابھی المیہ مشرقی پاکستان مثلاً ہے تو اس پہ تمام جنرلوں نے اپنی اپنی روداد لکھی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ ہر آدمی پاکستان توڑنے کا ذمہ دار تھا، فوج ذمہ دار نہیں تھی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی
اور جتنے اس ملک کی تباہی میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان سب نے سرگزشتیں لکھی ہیں، اور ان سب نے اپنی اپنی سرگزشتوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں تھے، تو ایگزونریٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی کبھی کبھی اپنی کوتاہیوں کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے نفس کی تقویت کے لیے اور طمانینت کے لیے کیا جاتا ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات اپنی کتاب میں نہیں لکھی. اس کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو پاکستان کی تاریخ کے نشیب و فراز، سیاست کے نشیب و فراز، خاص طور پر نظریاتی لوگوں کی ناکامی کے نشیب و فراز، یہ سب آپ کو، اور جو ادبی سیاست ہے وہ تو ایک ہمارے ہاں ہے ہی کسی اور طرح کی، مگر انہوں نے اس کو بہت سنبھال کر لکھا ہے. بہت سی باتیں مجھے، یعنی میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں کہ جنہیں کتاب پہلے دن مل گئی تھی، اور میں نے ان پر گرفت کرنے کے چکر میں پوری کتاب پڑھی اور میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی تقریب کے سلسلے میں ظاہر میں جاؤں گا اس میں، اور اس پہ گفتگو بھی کروں گا. ملک صاحب سے آپ سوالات کروا دیجیے، کچھ پوچھ گئے. جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج، اس قدر ہم لوگ آج کی تقریب میں آپ کی محبت میں آئے ہیں اور ہم سب کے شکر گزار ہیں. یعنی اتوار کے روز آپ اس قدر سویرے سویرے آ گئے، بہت آپ کا شکریہ. بہت احسان. دیکھیے، خود افتخار بھائی نے یہ کہہ دیا کہ اتنے اہم لوگ بیٹھے ہیں. ظاہر ہے اتنے بڑے لوگوں کو سننے کے لیے اتنے اہم لوگوں کا آنا ہی بنتا تھا. تو بہت ہے تو بے ادبی کی بات، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ افتخار سے آپ کچھ اس آٹو بایوگرافی کے حوالے سے فرمائیں. مجھے جب یہ کتاب چھپ کے آئی ہمارے گھر میں تو سب سے پہلے ناپسندیدگی کا تانا ملا. وجہ اس کی یہ کہ بھائی نہ میرے بچوں کا اس میں ذکر ہے، نہ میرے خاندان کا بچپن اور لڑکپن کا ہے قصہ کہ کہاں سے کیا کیا سیکھا، لیکن آگے نہ طاہر ملک ہے، نہ طارق ملک ہے، نہ سعدیہ ہے، نہ کوئی کسی کا ذکر ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ہی طویل عرصے سے میں پاکستانیت کو اپنا ایک خاص موضوع بنائے ہوا ہوں. تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ قارئین کو ذاتی معاملات بتا کے ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے، اور وہ جو قومی مسائل ہیں ان کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ میں قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر دوں. اب میں نے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یورپ، امریکہ، روس، ان تمام یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے. تو پڑھانا جانتے ہیں وہ لوگ جو پڑھاتے رہے ہیں کہ پڑھانا سیکھنے ہی کا ایک عمل ہے. تو میں نے بہت کچھ سیکھا. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مغربی دنیا کی جس یونیورسٹی میں میں گیا تو پاکستان کا قیام ان کے لیے سب سے بڑا انسانیت کے لیے نقصان دہ تصور ہے. ہر کوئی پاکستان بن گیا، پاکستان کسی نے ٹینکوں کے بنا کے فوجی کارروائی کے ذریعے نہیں حاصل کیا، ایک عوامی جمہوری تحریک کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا. لیکن اب تک یہی ہے کہ پاکستان غلط بنا. ہمارے لیے تو ٹھیک بنا، جو کہتے ہیں غلط بنا ان کے مفادات کے لیے پاکستان کا قیام غلط ہے. اس کے لیے میں فقط ایک واقعہ جو اس کتاب میں لکھا ہے اسے دوہرا دیتا ہوں. جب میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ نے
एक तकरीब मेरे विदन का आज़ाज़ में रखी, जिसमें सिर्फ पीएचडी के 15-20 स्टूडेंट थे। मुझसे कहा गया कि ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। मैंने वक्त दे दिया, वहाँ गया। पहला सवाल ही ये था पीएचडी के स्टूडेंट का, क्या पाकिस्तान ठीक बना? तो मैंने उसका जवाब लिखा भी है उसमें, किताब में। उसका जवाब ये दिया कि आप पहले मुझे बताएं कि क्या जर्मनी ठीक बना? तो कहने लगे कि हाँ, हम आज तक आपसे तो किसी ने ये सवाल पूछा नहीं। मैंने कहा आज मैं पूछ रहा हूँ, आज उसका जवाब दे। चुप। तो फिर मैंने कहा जर्मनी गलत बना। जर्मनी का एक जो सूबा है वो एक अलग रियासत थी, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रियासत। आपसे कर्जा लेती रही, कर्जा वापस नहीं कर सकी, आपने वो खरीद ली। अच्छा, जर्मनी ही का जो फ्रांस की सरहद पे इलाका है वो लड़ाई से आपने वापस लिया। तो पाकिस्तान जो है वो राय आमा से बना है और दुनिया की वो रियासत है जो सबसे दुरुस्त बनी है। तो इस तरह के वाक़यात पे मेरी तवज्जो रही है। तो बहुत सी ऐसी बातें, मसलन मेरे अजीज़ तरीन दोस्त है आरिफ साहब, अब वो भी मैंने बचा के रखा हुआ है कि अलग लिखूंगा कि इन्होंने जो उर्दू मरकज़ है उसके ज़रिए मगरबी दुनिया में हमारी कौमी ज़बान को किस तरह से फैलाया है, उसे वक़ार दिया है। और ऐसे बहुत से मुशाहिदात और तजुर्बात हैं और हमारे वहाँ गुजारे हुए इकट्ठे जो दिन हैं, वो भी जिस तरह मेरा ख़ानदान गायब है, इस तरह से इस तरह के वाक़यात भी। क्योंकि मैं चाहता था कि बेशक अगला एडिशन जो है या अलग किताब इन मामलात पे लिखनी चाहे वो ठीक है, लेकिन इस वक्त ये मुख्तसर होनी चाहिए और पाकिस्तान के क़याम, पाकिस्तान के वजूद, हमारे कौमी मुस्तक़बिल के सिलसिले में मेरे जो तजर्बात और मुशाहिदात हैं वो मैं आप क़ारीन की खिदमत में पेश कर दूँ। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ रूस की बात करूँगा। अब रूस में जब मैं लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग बन गया दोबारा, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ का शोबा कायम किया। मुझसे कहा गया कि मैं आऊँ और एक सेमेस्टर में वहाँ कुछ लेक्चर दूँ और कुछ बातें और सवालात जो लोगों के ज़हन में हैं उन पे गुफ्तगू करूँ। तो मैंने जितना बनाया था वो 7 लेक्चर थे, बाकी गुफ्तगू है। तो 8वां लेक्चर फिर वहाँ लोगों से मिलने के बाद वो मैंने कहा मैं 7 की बजाय 8 लेक्चर दूँगा। 8वां लेक्चर था वाई पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कायम क्यों हुआ। अब वो स्टाफ के लोग ज़्यादा होते थे या पीएचडी के स्टूडेंट, तो जो ही सवालात का वक्फा शुरू हुआ तो डीन खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, ये जायद है बात। असल बात ये है, हकीकत ये है कि हमारे हमसाए में एक मुल्क पाकिस्तान है, वजूद है, कायम उसका। हमने उसे नहीं समझा। हम समझते रहे इंडस वैली की हिस्ट्री ही की हद तक समझते रहे सब कॉन्टिनेंट को। अफ़गानिस्तान में जब हमें शिकस्त हुई तो हमें पता चला कि बहुत बड़ी गलती है, हमने अपने हमसाए के इस मुल्क को नहीं समझा। तो इसे समझने के लिए अब हमने एक डिपार्टमेंट कायम किया है और वो डिपार्टमेंट जो है वो सब कॉन्टिनेंट की फैकल्टी में नहीं है। वो डिपार्टमेंट अब है वेस्ट ये मशरक़ वस्ता की जो मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ का वो हिस्सा है और अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे। अच्छा, वहाँ एक बात और मुझे बहुत ऐसी लगी, लिखी भी है मैंने,
اپنا ملک یاد آتا تھا کہ یہاں اگر مجھے درزی یہ کوٹ بھی ٹھیک صحیح کے نہیں دیتا تو میں درزی کا گلہ نہیں کہتا، قائد اعظم کا پاکستان دے، اس میں شرٹ اور بشرٹی بھی نہیں بنائی جاتی، یعنی ہم اپنی غلطیوں کو قائد اعظم پہ پھینکتے۔ تو جس روز میں وہاں پہنچا، صبح گیسٹ ہاؤس سے اٹھ کے جب یونیورسٹی کی طرف چلا تو جو ڈرائیور تھا اس سے میں نے پوچھا کہ کمیونزم فیل ہو گیا ہے تو آپ کیا مستقبل آگے دیکھتے ہیں؟ تو اس نے ٹیکسی روک لی، ایک طرف کھڑے کر کے میری طرف غور سے دیکھا، کہنے لگا کمیونزم تو نہیں فیل ہوا، ہم فیل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہی، وہ مسلمان ہی تھا، کہ جلدی ہی ہم دوبارہ اسٹالنزم سے بچ کے اصل جو روح ہے کمیونزم کی اسے نافذ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ ہماری ناکامی ہے، ہمارے نظریے کے ناکامی۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ اب میں نے سوچا کہ ہر طبقے کے، یہ تو ٹیکسی ڈرائیور ہے، متعدد لوگوں سے میں نے پوچھا، یہی جواب تھا۔ آخر میں نے پروفیسر رشیدوف، وہاں مسلمان پروفیسر تھے لیکن اسلام کو ذرا پسند نہیں کرتے تھے، ڈین تھے، تو ان سے یہی سوال کیا کہ کیوں فیل ہوا؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، بالکل فیل نہیں ہوا، ہم فیل ہوئے ہیں۔ اور اسٹالنزم تو کمیونزم کا حصہ نہیں تھا، وہ ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمیونزم نہیں ناکام ہوا، ہم ناکام ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ میں زائد کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت جلد دوبارہ اصل کمیونزم کو اس کی بازیافت کر کے اپنی اسٹیٹ کو کمیونسٹ اسٹیٹ بنائیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات اتنے چھائے ہوئے تھے میرے ذہن پہ اور دل میں، اس طرح سے جذب تھے کہ میں نے بہت سے ذاتی باتیں اور تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ ایک طرف رکھ کے سوچا کہ کتاب کا حجم زیادہ نہ ہو، اور وہ جو قوم کو پیش کرنا ہے اپنا ایک طرح سے تجربات اور مشاہدات کا ذخیرہ، وہ انتہائی کم اوقات میں پیش کر دیا جائے۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کا بہت بہت وقت لے لیا، اس کے لیے میں نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی باتیں سنتے رہیں، لیکن وہ کانفرنسز میں یا فیسٹیولز میں وقت محدود ہوتا ہے تو اسی میں ہم یہ سارا کرنا ہوتا ہے، تو لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے، اور جناب افتخار عارف صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ ہماری اگلی کتاب ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی کتاب پوٹوار خطۂ دلربا، اور اس پہ بات کرنے کے لیے تشریف لائیں گے حارث خلیق صاحب، تو دونوں سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں۔